یہ جو مناظر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں یہ کسی گیم کے مناظر نہیں ہیں. یہ ایران نے رات کو امریکہ کے اڈوں پر جو اٹیک کیا ہے یہ ان کے مناظر ہیں, اور یہ اتنے تباہ کن مناظر ہیں کہ ان مناظر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جہنم برپا کر دی جائے ایران پر, کیونکہ اس کے بعد کی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے. یعنی اب جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے وال اسٹریٹ جرنل نے جو خبر بریک کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے اس وقت نئے میزائل استعمال کیے ہیں اور ان میں ایسی ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اٹیک کرنے کے قریب ہوتے ہیں اسی وقت اپنا وہ رخ پوری طرح بدل لیتے ہیں, اور رخ بدلنے کے ساتھ وہ ٹارگٹ پر ہٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ڈیفنس سسٹم سب فیل ہو چکے ہیں, کیونکہ جب وہ میزائل فائر کرتے ہیں ان کو اٹیک کرنے کے لیے تو جیسے ہی وہ میزائل کے قریب ہوتے ہیں ایران کے میزائل اپنا رخ بدل لیتے ہیں, ان کے میزائل فیل ہو جاتے ہیں اور یہ سیدھا جا کر اٹیک کر دیتے ہیں. یہ اب تک کی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے جس میں امریکہ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت پینٹاگون نے اوپنلی یہ کہا ہے کہ ان کی ایکوریسی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ پہلے ہمیں ہوتا تھا ہم ان کے میزائل ڈرونز روک لیتے تھے, اب تو ہمارے بس میں یہ چیز نہیں رہی. تو اب صورتحال اتنی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور اسرائیل کو اسی لیے امریکہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں. بہت سارے اسرائیل کے اندر لوگ انہوں نے اسرائیل کو چھوڑنا شروع کر دیے, وہ موو کر رہے ہیں, یو ایس جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں, برطانیہ جا رہے ہیں, اور ادھر امریکہ نے تمام کے تمام شہریوں کو کہا ہے کہ ریکنسیڈر کریں, آپ مڈل ایسٹ میں نہ جائیں, ٹریول کرنے سے روک دیا ہے کہ ایک بہت بڑی خطرناک اور تباہ کن جنگ چھڑنے کے لیے جا رہی ہے. چائنا نے جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا ہے کہ اب معاملات خراب ہو گئے, انہوں نے جو جنگ رکوانے والے ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پورے کے پورے خطے نہیں پورے ورلڈ کو آگ لگا دے گی اور آپ لوگ امیڈیٹلی اس جنگ کو روکیں. اور اس میں جو مین پوائنٹ ان کا سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تیل تو آپ چھوڑ دیں, یہ پورے کا پورا خطہ نہیں پورا ورلڈ اس سے تباہ ہونے والا ہے. آپ کو پتا ہے تیل کی قیمتیں اس وقت کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں, یعنی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اب صورتحال کتنی خطرناک ہونے جا رہی ہے. اب ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ چلنے کی پالیسی ہم نے کر دی ہے ختم, اب ہم اٹیک کریں گے, اب طبلِ جنگ بج چکا ہوا ہے. اور اس صورتحال میں اب امریکہ نے کیا انہوں نے ایران پر حملہ کیا. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جہنم برپا کر دو ان کے اوپر, ایسی جہنم برپا کرو کہ ارجنٹینا کا اس کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے اور کہتا ہے جی ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پورے کے پورے ورلڈ کپ میں جو ارجنٹینا نے دو کام کیے, ایک تو وہ کمال ٹیم ہے لیکن جو فیورز اس کو ملی ہیں آج سے پہلے نہ دیکھا. نیتن کو ذرا آپ دیکھیں وہ کیا کرے. آپ ایک چیز غور کریں, اس وقت نیتن جو سفیر ہے کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اسپین کے ساتھ کھڑے ہیں فائنل میچ میں, تو اب دنیا دیکھے گی کہ جیتتا کون ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ارجنٹینا بیسٹ ٹیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ان کے پلیئرز کمال ہیں. لیکن جب اسرائیل ان کو بیک کر رہا ہے تو ورلڈ کی ایک اکثریت وہ بھی کمال ہی ہے, چاہے وہ جس طرح ان کے پلیئرز نے کام کیا. اب پورا ورلڈ کیا دیکھ رہا ہے کہ نیتن اسرائیل پورا ارجنٹینا کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں یہودی ہے اور ان کو یہ بیک کر رہے ہیں. اب ورلڈ پورا تب اس کو بیک نہیں کری, آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. مسارا چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے وہاں پر مسئلہ اب سارا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اخبک ہیلی کاپٹرز, جہاز, ایئر کرافٹ, یہ تمام چیزیں کھڑی تھی جارڈن میں, کویت میں. جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اتنی تباہی ہوئی ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا. اور اب جو حالات ہو رہے ہیں کہ امریکہ کے وہاں پر کھڑے ہیلی کاپٹرز, طیارے وہاں پر تباہ کر دیے ہیں جو کہ اندازہ نہیں تھا. اب ایران نے کہا ہے کہ ہم تو کئی سالوں سے امریکیوں کا انتظار کریں کہ کب وہ آئیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو پچھلے 20 سال سے انتظار کریں کہ امریکی فوجی آئیں, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جائیں گے, یہ آپ بھول جائیں. اصل میں ایران نے کوڈ کریک کر لیا ہے امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو بیٹ کرنے کا. ہوا کیا ہے کہ ان کے میزائل اور ڈرونز فاسٹر جاتے ہیں, موو کرتے ہیں, منور کرتے ہیں, موو کر لیتے ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ, اور پھر اس کے بعد ان کے ڈیفنس سسٹم کو بھی بیٹ کر دیتے ہیں. اب امریکہ نے الزام کس پر لگایا ہے؟ امریکہ نے لگایا ہے چائنا پر الزام, امریکہ نے الزام لگایا ہے رشیا پر کہ یہ ان کی مدد کر رہے ہیں.
اور ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ امریکہ کو یہ بات اب ہضم نہیں ہو پا رہی کہ اب ہمارے ساتھ یہ کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ میں اب جہنم برپا کرنے والا ہوں، اس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے اور جارڈن میں، اور وہ سارے کے سارے اب زد میں آ چکے ہیں، اٹیک ہوا ہے۔ پرابلم کہاں پر اب آ رہی ہے؟ پرابلم آ رہی ہے سب سے زیادہ کویت اور بحرین کو۔ اب امریکہ کے پاس ہو رہے ہیں ختم میزائل ختم آ رہے ہیں، اور امریکہ صرف ہیڈ لائن کے اندر جیت رہا ہے، یعنی ان کے میڈیا سے ہیڈ لائن لگوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ بھی اب نظر نہیں آ رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے پہلے جی میں نے چائنا سے بات کر لی، وہ ایران کو سپلائی نہیں کریں گے ہتھیار چیزیں۔ چائنا نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، پھر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس لیے ڈینائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ سچ نہیں سامنے آنے دینا چاہتے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہاں پر جو اس وقت ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے رات کو خود ایڈمٹ کیا کہ ہمارے کئی فوجی مارے گئے ہیں ایران کے ڈرونز اور میزائلوں کی زد میں آ کر۔ وارننگ وہ جاری کریں اپنے تمام لوگوں کو۔ اب ایران نے جو میزائل مارے اس سے امریکہ کے خالی ہیلی کاپٹر تباہ نہیں ہوئے، ان کا انفراسٹرکچر جارڈن میں چیزوں میں ہر جگہ تباہ ہوا ہے۔ پرابلم کیا آ رہی ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی پرابلم اس وقت آ رہی ہے کویت کو۔ کویت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بنا ہوا ہے کہ وہاں ہے 13,000 امریکی فوجی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیمپ عارف جان، اس کے علاوہ علی السلیم اور کیمپ دوسرے جو ہیں ان کو پوری طرح امریکہ نے کور کرنا تھا، وہ نہیں ہو پائے۔ پرابلم یہ ہوا ہے باقی کنٹریز ایران کے ساتھ بیٹھ کر پیچھے معاملات کر رہے ہیں، کویت یہ کام نہیں کر رہا۔ کویت اور بحرین اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران سے قطعاً کوئی بات نہیں کرنی، اور وہ آپ کو پتہ ہے خاک آئی لینڈ سے خاص طور پر تقریباً 150 میل صرف دوری پر ہیں۔ پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے قطر کے پاس نہ کوئی ریور ہے نہ کوئی لیک ہے، یعنی ان کے پاس جو نیچرل فریش واٹر ہے وہ آپ سمجھ رہے تقریباً 90% نہیں ہے، 10% ہے۔ تو 90% ان کا پانی آتا ہے ڈیسالینیشن پلانٹ سے، یعنی جو باٹلز میں بکتی ہیں چیزیں، پانی آتا ہے، تو وہ پاور سٹیشن اور یہ تمام چیزیں ان کا ملک چلاتا ہے۔ پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پڑی ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ ایران نے وہاں پر اٹیک کیا، امریکہ نے ایران کے پانی پر اٹیک کیا، ان کے 10,000 لوگوں کے جو رہائش رہنے والے گاؤں تھے ان میں پانی چلا گیا۔ انہوں نے کویت پر اٹیک کر دیا، اور کویت پر اٹیک کرنے کے بعد ان کے واٹر پلانٹ پر اٹیک کیا۔ یہاں پر ایران کو نہ تو کوئی کروز میزائل چاہیے نہ کوئی بیلسٹک میزائل چاہیے، وہ صرف ڈرون ماریں گے اور یہ کام کر دیں گے، اور اس سے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ اور بحران وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ کویت بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے عمان کے کہیں نہ کہیں تعلقات ہیں بہت زیادہ اچھے، آج بھی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایران نے ان کی پورٹ پر بھی حملہ کیا۔ سعودی عرب اور قطر وغیرہ باقی سارے بیک اینڈ پر معاملہ طے کر رہے ہیں۔ کویت بحرین اس وقت امریکہ کے کیمپ میں ہے، عراق کے اندر اپنی تباہی ہے، جارڈن کا آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ کویت کے پاس 100 ارب بیرل سے بھی زیادہ تیل پڑا ہوا ہے، تو یہ چیزیں کافی زیادہ اس وقت خطرناک ہو رہی ہیں اور ان کو ڈسٹرب کریے۔ اب امریکہ یہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، وہ اٹیک کریں، اور بدلے میں یہ اٹیک ہو رہا ہے۔ امریکہ کا ایک تو جب جیسے ہی اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ایران نے پوری طرح تباہی مچانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ ان پر اٹیک کر رہا ہے، یہ ان پر اٹیک کر رہا ہے۔ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں، وہ اپنی مارکیٹ اوپن ہو، پیسہ بنائے، وہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے جی میکسیکو اور کینیڈا یہاں پر ورلڈ کپ نہیں ہونا چاہیے، آپ مجھے موقع دیں، اگلا ورلڈ کپ چائنا کے اندر ہو اور امریکہ میں ہو۔ وہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ورلڈ کپ کہتا ہے امریکہ میں ہی ہوتا رہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس کو یہ صورتحال پڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیوچر کا ایک ورلڈ کپ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونا ہے، اور قطر میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ کہا جاتا ہے دنیا کا بہترین ورلڈ کپ تھا، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں پھر ورلڈ کپ پر ہے۔ بھائی ابھی تیرے جانے کا ٹائم ہے، نہ تیری جو ٹرم ہے تھرڈ وہ ایکسٹینڈ ہوگی، لوگ شکر ادا کریں گے کہ بندہ جائے گا، کیونکہ اس نے لٹرلی پورے خطے میں جہنم برپا کی ہوئی ہے۔ بہرحال اب تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں، گولڈ کریش ہوگا، بٹ کوائن کا کچھ نہیں پتا کیا ہوگا، کرپٹو کا بحران ہے، سٹاکس کا بحران ہے، عام لوگ بیچارے پاگل ہوئے پڑے۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ ہم نے جانا کہاں پر ہے، کیا صورتحال پیدا ہونی ہے۔ بہرحال امریکہ کے ساتھ جو بھی ہوگا ایک بات طے ہے، یہ تباہی پورے خطے کو ڈبونے والی ہے، اور اس میں بچنا اب کسی نے نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔